استقبال رمضان کا چوتھا پوائنٹ ہے رمضان کے خصوصی انعامات۔ پہلا ہے اس میں رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ روزے دار کے لیے خصوصی انعامات ہیں۔ اس میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں روزے دار کے لیے اتنا انعام ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ کے منادی کی پکار کیا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور اللہ کا منادی پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا کے آ، اور بدی اور بدکاری کے شائق رک جا، آگے نہ آ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری ہیڈنگ پہ، جنت کو رمضان کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ یعنی جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر اس کو سجایا جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی ہوا ہوتی ہے تو عرش سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے، اور یہ ایسی آواز ہوتی، سریلی آواز ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ تو یہ روزے دار کے انعامات ہیں، خصوصی انعامات جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ کے منادی پکارتا ہے کہ جو خیر کے طالب ہے وہ آگے آئے اور جو شر کا ہے وہ رک جائے۔ جنت کو رمضان کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، یعنی پورا سال اس کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ تو دیکھیں رمضان کتنا خاص مہینہ ہے، اس میں ہم جتنی عبادت کریں اللہ کی، اللہ کو جتنا راضی کریں کم ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی کلاس استقبال رمضان کی 5ویں ہیڈنگ پر، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ رمضان میں غیر ضروری کاموں سے پرہیز کرنا۔ دیکھیں 11 مہینے ہم لوگ دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں۔ غیر ضروری کام کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ بہت سارے ایسے غیر ضروری کام ہیں جن کو ہم نے بہت ضروری بنا لیا ہے اور اس کو رمضان میں ہی کرتے ہیں، حالانکہ وہ رمضان سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم رمضان کا پورا حق رمضان کا ادا کر سکتے ہیں اور رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم غیر ضروری کاموں کو بھی جو ہے وہ ضروری سمجھ کر رمضان میں ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے رمضان کی تیاری اور عید کی تیاری، وہ ہم رمضان میں ہی کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عید کی تیاری کے لیے رمضان میں ہی لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ہی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر چیز کی میچنگ آ رہی ہوتی ہے، سب گھر والوں کے کپڑے بن رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ہی ٹیلر کو کپڑے دیے جاتے ہیں سلنے کے لیے۔ تو آپ اس چیز کا اہتمام کریں کہ یہ سارے جو کام ہیں یہ غیر ضروری ہیں، یہ رمضان سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ رجب میں اس کی جو ہے وہ تیاری کر کے رکھ لیں، یا اگر رجب میں نہیں کر سکتے تو آپ شعبان میں ایک مہینہ اور ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ شعبان میں اس کی تیاری کر لیں اور رمضان میں اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں جن کو جانتی ہوں کہ وہ رجب میں ہی تیاری کر لیتے ہیں رمضان کی اور عید کی، ان میں سے ایک میں بھی ہوں جو ہے رجب میں سارے پورے گھر کی تیاری، عید کی شاپنگ اور رمضان کے متعلق جو بھی ضروری کام ہوتے ہیں وہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رمضان سے 2 دن پہلے گھر کو اچھی طرح صاف ستھرا کرنا، گھر کو جالے وغیرہ صاف کرنا، تاکہ جو ہے ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ ہم رمضان میں جو ہے گھر کی صفائیاں ستھرائیاں کر رہے ہیں، دھلائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام بھی آپ رمضان سے 2-3 دن پہلے کر کے فارغ ہو جائیں۔
اب آگے چلتے ہیں، رمضان میں کچھ کاموں کو بالکل چھوڑ دینا، وہ ہیں گناہ، غیبت، چغلی. یہ سارے ایسے کام ہیں جنہیں ہمیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ رمضان کا حق ہے کہ ہم رمضان میں گناہ نہ کریں. تو رمضان کو اس کا آپ ایک مہینہ آتا ہے پورے سال میں، تو آپ اس کو اس کا حق تو دیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ بلکہ کوشش سے زیادہ ہی کریں کہ رمضان میں گناہ بالکل چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ جو مجھے بہت زیادہ ناپسند ہے اور شاید آپ لوگوں کے بھی ناپسند ہوگی، وہ یہ کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے سب سے زیادہ شاپنگیں اسی میں ہوتی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے وہ کس قدر عبادت کا، کس قدر مغفرت کا، رحمت کا وہ عشرہ ہوتا ہے، اور لوگ اسی میں سب سے زیادہ بازار میں ہوتے ہیں. شب قدر کی مبارک راتیں بازار میں ضائع کر دیتے ہیں. کتنی محرومی کی بات ہے یہ سارے کام آپ رمضان سے اگر پہلے کر لیں تو آپ رمضان کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں. یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ جو رمضان سے پہلے نہیں ہو سکتے، یہ سارے کام رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں. اس دنیا کے لوگ بھی ہیں جو یہ سارے کام رمضان سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کر کے رکھ لیتے ہیں. تو آپ بھی کوشش یہ کریں کہ یہ سارے کام رمضان سے پہلے ہی کر لیں، تاکہ رمضان میں اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں. بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے جو پورا مہینہ آفس سے چھٹی لے لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو چھٹی نہیں ملتی تو آپ کم سے کم دنیاوی مشغولیتوں کو کم کر دیں، یا پھر ہو سکے تو بالکل ہی مؤخر کر دیں. دنیاوی مشغولیتوں وہ بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ اس کو بالکل کم کر دیں یا پھر بالکل مؤخر کر دیں. صحیح ہے. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں، اپنے کچن کے کام کو ہلکا کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے مسالے ہیں جو آپ پیس کر فریز کر سکتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی ڈشز ہیں جو آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں، فریز کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رمضان میں عبادت کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کو منانا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہم نے بالکل فارغ کرنا ہے، بالکل ٹینشن فری کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو. تو یہ سارے کام رمضان سے پہلے کیے جا سکتے ہیں جو ہم لوگ صرف رمضان میں ہی کرتے ہیں. رمضان کی تیاری بھی رمضان میں ہی ہوتی ہے، اور عید کی تیاری تو ہوتی ہی رمضان میں.